الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموه فافزعوا للصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ آیت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی قدرت سے ہے۔ اللہ نے جو بڑی بڑی نشانیاں اور بڑی بڑی اپنی کائنات میں قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والشمس تجری لمستقر لہا، سورج چل رہا ہے، وہ رکا ہوا کھڑے ہوا نہیں۔ پہلے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 350 سال پہلے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا۔ اس زمانے کے جو فلسفی لوگ تھے، ارسطو ہے، فیثاغورس ہے، یہ جو فلسفی لوگ گزرے ہیں آج کے زمانے کے جیسے سائنسدان کہلاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ستاروں میں غور و فکر کیے، چاند کے بارے میں اپنی سائنس کا ریسرچ کیے۔ اس زمانے میں جو لوگ تھے فیثاغورس، ارسطو اور فلاں ان لوگوں میں سے ارسطو کا یہ نظریہ تھا کہ سورج رکا ہوا ہے اور ساری دنیا اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، ستارے گھوم رہے ہیں، چاند گھوم رہے ہیں۔ اس کے بعد فیثاغورس آیا جو 100 سال کے بعد اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ نہیں، سورج بھی چل رہا ہے اور باقی ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر 1915 میں یا 1914 میں کوئی سائنسدان پیدا ہوا، آئنسٹائن کوئی نام ہے اس کا، اس نے نظریہ پیش کیا کہ سورج بھی چل رہا ہے، باقی ساری چیزیں بھی اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو سائنسدان بعد میں پیدا ہو کے ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں کہ فلاں چل رہا ہے، فلاں گھوم رہا ہے، فلاں رکا ہوا ہے، 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب پر قرآن مجید اتارا، اور قرآن اتارنے سے پہلے بھی قرآن مجید کیا بلکہ کائنات بنانے سے 2000 سال پہلے، ساری کائنات بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ وہی کلام قرآن مجید کہلاتا ہے۔ اور بعض حدیثوں میں ہے کہ سورہ یاسین اللہ تعالیٰ 2000 سال پہلے ہی بنا کے رکھ دیا تھا، بول کے اپنے کلام سے ارشاد فرما کے رکھ دیا تھا۔ اس سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ سورج چل رہا ہے،
دنیا بننے سے 1400 سال، دنیا بننے سے 2000 سال پہلے، دنیا بننے کے ہزاروں سال کے بعد لوگ آئے اور پھر ریسرچ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج چل رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے، ستارے گھوم رہے ہیں، تو دنیا انہیں سائنسدان ماننا شروع کر دی، بہت بڑے عقل مند ہیں، ریسرچ کر کے کیا کیا نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات بنانے سے پہلے ہی بتا دیا کہ کیا چیزیں چل رہی، کیا چیزیں رکی ہوئی ہیں۔ اور جب اپنے حبیب پہ قرآن مجید اتارا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا والشمس تجری، سورج چل رہا ہے، مستقر لہا، اس کا ٹھکانہ ہے، وہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ وہ اور چاند زمین کوئی ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہوتے نہیں ہیں، جس کا جو وقت جہاں پہنچنے کا ہے، جب سے کائنات اللہ نے بنائی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ایک سیکنڈ بھی سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ انسان گھر سے نکلنے میں دیری ہو جائے گی، اپنے ٹائم ٹیبل میں جو بھی اس نے فکس کر کے رکھا ہے، آفس جانا، اسکول جانا، فلاں جگہ جانا، اس میں 2-4 منٹ آگے پیچھے ہوں گے۔ ہر کائنات کے ہر بندے کا نظام 1-2 سیکنڈ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن سورج کا 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا جو ٹائم اللہ نے اس کے لیے متعین کر کے رکھے۔ ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی قدرت ہیں۔ اللہ نے کیسے بڑے بڑے سمندر بنائے ہیں، کیسی بڑی زمین بنائی ہے، یہ زمین پوری ایک ہی چادر ہے۔ کوئی آدمی ایک کپڑا بنایا، اس میں ڈیزائن رکھا، فلاں جگہ پہ پھول ہے، فلاں بوٹے ہیں، فلاں جگہ وہاں پر کلیاں ہیں، لیکن کپڑے کی جو ساخت ہے، اگر کپڑا موٹا ہے تو موٹا ہی رہے گا، پتلا ہے تو پتلا ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں پتلا وہاں موٹا رہے، اور موٹا پہ بھی اتنا زیادہ کہ ایک دوسرے سے بالکل فرق ہو جائے، ایسا بنانے کی قدرت انسان میں نہیں ہے۔ اور اللہ نے پوری زمین کو ایک چادر کی طرح بنایا ہے، لیکن کہیں کی زمین ایسی ہے کہ وہاں پر صرف کھجور اگے گا، اس کے علاوہ دوسری ترکاریاں سبزیاں وہاں نہیں اگتی۔ کوئی زمین ایسی وہاں پر سیب اور بادام، کاجو اور فلاں اگے گی، دوسری چیزیں نہیں اگ سکتی۔ کوئی زمین ایسی جہاں پر چاول زیادہ اگے گا، کہیں ایسی جہاں گیہوں زیادہ اگے گا، کوئی زمین ایسی ہے جہاں پر پھول زیادہ اگیں گے، دوسری چیزیں نہیں اگیں گے، کوئی زمین ایسی ہے جہاں پر کچھ اگے گا ہی نہیں، کوئی درخت نہیں اگے گا۔ کوئی زمین سفید ہے، کوئی لال ہے، کوئی کالی ہے، کوئی پتھریلی ہے، کوئی ریتیلی ہے، لیکن یہ سب کی سب ایک ہی زمین ہے، پوری ایک ہی زمین ہے۔ لیکن اللہ نے کیسے فرق کیا ہے، جو جس حصے میں آیا ہے اس حصے کی خاصیتیں اللہ نے الگ کر دی۔ اس زمین کی خاصیت الگ، وہاں کی پیداوار کی خاصیت الگ، وہاں پانی کی مٹھاس کی الگ، وہاں کی نہروں کی مٹھاس الگ، وہاں کی پیداوار کی رنگت الگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین جیسی بڑی قدرت اپنا اظہار فرمایا اپنی قدرت کا۔ آسمان کو بغیر ستون کے رکھا، پہاڑوں کو اللہ نے زمین کی مضبوطی کے خاطر پانی بنایا تو پانی پر زمین بنایا، اور زمین پانی پہ ہلنے لگی تو زمین کو ٹھکانے کے لیے مضبوطی سے اللہ نے پہاڑوں کو میخ بنا کے گاڑا۔ انسانوں کا میخ 2-4 انچ کا ہوگا، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو میخ بنایا ہے۔ یہ پہاڑ اللہ کی نظر میں ایک چھوٹے سے میخ کی طرح ہے، اور اسے اللہ نے گاڑ دیا ہے زمین میں، تو پھر اس کی وجہ سے زمین پانی پہ ہلنے سے رکی ہوئی ہے۔ تو جیسے یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت ہے، ویسے بھی چاند سورج اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیسے نشانیاں ہیں؟ علم الفلکیات رکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ جو سورج اللہ نے بنایا ہے، یہ سورج جو اللہ نے بنایا اور پھر یہ جو ہمیں روشنی دے رہا ہے، یہ سورج دنیا سے 9 کروڑ میل اوپر ہے۔ 9 کروڑ میل اوپر کا اندازہ کریں تو 1.5 کروڑ کلومیٹر، 1.5 کروڑ کلومیٹر، 150 کروڑ کلومیٹر فاصلے پر ہے یہ سورج۔ 150 کلومیٹر فاصلے پر ہے یہ سورج، اور دنیا میں سب سے زیادہ تیز چلنے والی اگر کوئی چیز ہے اسے علم الفلکیات والے کہتے ہیں کہ روشنی سب سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ آپ ٹارچ ڈالیں،
جیسے آن ہوگی فوراً وہ روشنی جہاں تک اس کی مسافت ہوگی وہاں تک فوراً اس کی روشنی پہنچے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے گاڑی آن کرنے کے بعد تھوڑا وہاں پہنچے، پھر وہاں پہنچے، پھر وہاں پہنچے، وہاں پہنچے۔ جیسے بٹن آن کریں گے تو لائٹ کی روشنی جہاں تک جانا ہے آن ہوتے ہی لائٹ آن کرنے کی جو لائٹ جہاں پر لگی ہے وہاں پر جیسے روشنی چمکے گی، جہاں تک روشنی پہنچنا فوراً اسی لمحے وہاں بھی چمکے گی۔ تو لائٹ کی جو روشنی ہے اپنے مادے سے نکل کر جہاں تک اسے پہنچنا ہے فوری لمحے میں پہنچتی ہے۔ اور سورج کی جو روشنی ہے یہ 9 کروڑ میل فاصلے سے، 9 کروڑ میل کے فاصلے سے جب وہاں سے نکلے گی تو جب وہاں سے یہ روشنی پہنچے گی تو فی سیکنڈ 3 لاکھ میل کا 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے سورج کی روشنی۔ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد زمین پر اس کی روشنی پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں۔ زمین پر اس کی روشنی پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں۔ اور اگر کبھی سورج اچانک غائب ہو گیا تو بھی زمین پر 8 منٹ تک روشنی باقی رہے گی۔ اس واسطے کہ سورج کی روشنی سورج سے نکل کے 8 منٹ ہو گئے، ابھی زمین پہ نہیں پہنچی ہے۔ اگر کسی وجہ سے سورج غائب بھی ہو گیا زمین پر 8 منٹ تک روشنی